رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير رواه مسلم۔ رسول کائنات فخر موجودات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمارے لیے بہت ہی حوصلہ افزا اور ہمت بڑھانے والی ہے اور اسلام کے مزاج کو بھی بتا رہی ہے۔ اسلام کیسے مسلمان کو دیکھنا چاہتا ہے، جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے، صلاح و تقویٰ کے اعتبار سے، للہیت اور اخلاص کے اعتبار سے وہ بہت ہی اعلیٰ انسان دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ کا خوف اس کے دل میں ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہر وہ کام کر رہا ہو اور اخلاص نیت کے ساتھ وہ عبادت کرے، بندگی کرے۔ اسی طریقے سے اسلام نے اس کے جسمانی ساخت پر بھی توجہ دی، کیونکہ ایک مسلمان ملت کے لیے، انسانیت کے لیے محنت کرنے والا، بھلائی کرنے والا، کام کرنے والا، سماجی، رفاہی اور عوامی خدمات انجام دینے والا، اسلام کا دفاع کرنے والا، اسلام کی حفاظت کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نہایت ہی طاقتور، مضبوط، قوی ہو۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار بتایا ہے کہ مسلمان تو سبھی ہے اور سب اللہ کو محبوب ہے، سب اللہ کو پیارے ہیں، لیکن اللہ کو زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ وہ عالم ہے، وہ مسلمان ہے جو طاقتور ہے۔ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ کمزور مسلمان سے، ناتواں مسلمان سے، جس کو اپنا وجود بچانا اور اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، خود اپنا کام کرنا اس کے لیے بھاری ہو، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ مومن مجاہد صفت ہوتا ہے، مومن محنتی ہوتا ہے، حلال کمائی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسب حلال، محنت اور مشقت کر کے جو روزی کماتا ہے، اپنے ہاتھوں کی قوت سے جو روزی کماتا ہے، اس کو سب سے بہتر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک آدمی کو دیکھا اللہ کے رسول نے کہ وہ بھیک مانگ رہا تھا، لوگوں سے سوال کر رہا تھا، تو آپ نے اس کو بلایا اور اس کے بعد اسے کہا کہ اپنے ہاتھ کی محنت سے کماؤ، اور ایک کلاڑی منگوائی اور اسے کہا کہ ڈنڈا کاٹ کے لاؤ، اس کا بیت لگایا اور کہا کہ جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤ اور بازار میں بیچو، اور تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے بھیک مانگنے سے۔ یہ ذلت کی، کمزوری کی علامت ہے۔ تو صحابہ کرام کی زندگی کو آپ دیکھیں گے، نہایت ہی مشقت کرنے والے تھے، رات بھر کھٹ کر کے، محنت کر کے، اور اپنے گھر کا کام بھی چلاتے تھے اور اللہ کے راستے میں صدقہ بھی دیتے تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر ایک صحابی حضرت طفیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی شوق تھا کہ میں اللہ کے راستے میں چندہ دوں، لیکن پاس میں پیسہ نہیں تھا، تو رات بھر ایک یہودی کے باغ میں کنویں سے پانی نکال کر کے اور سینچتے رہے۔ اب ذرا سوچئے، کنویں سے پانی نکالنا، ڈول کھینچنا، یہ ورزش کی بات ہے، محنت کی بات ہے، اور وہ کھینچ کر کے صبح تک کھینچتے رہے، محنت کرتے رہے، اور اس میں سے جو کھجور ملا کرائے کے اور اجرت کے طور پر، تو اس میں سے آدھا اپنے گھر بچوں کے لیے رکھا اور آدھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی قدر فرمائی کہ وہ کھجور
اس چندے کے ڈھیر پر جو مسلمان اپنے گھروں سے لائے تھے، کوئی پیسہ لایا تھا، درہم لایا تھا، دینار لایا تھا، برتن لایا تھا، کپڑا لایا تھا، غلہ لایا تھا، یہ تمام چیزیں جس کے پاس جو تھا، جیسا کہ مسجد میں عوام چندہ دیتی ہے اور چندہ ہوتا ہے تو اس کی نیلامی ہوتی ہے، اس طریقے سے وہ لے کر کے آئے تھے اپنے گھروں سے، اس ڈھیر پر اس صحابی کی کھجور کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھیلا رہے تھے. یعنی اتنا پسند آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، محنت کی کمائی. اور یہ محنت کون کرے گا؟ جو طاقتور ہو. مسلمان کو جہاد عمل میں بھی رہنا ہے اور جہاد فی سبیل اللہ بھی رہنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تندرست توانا رکھنے کے لیے، چاق و چوبند رکھنے کے لیے ان کی فوجی مشق کرایا کرتے تھے. فوجی مشق ہوتی تھی، جیسے کہ اس زمانے میں ملکوں کی فوجی مشقیں ہوتی ہیں، اسی طریقے سے صحابہ تلوار بازی، نیزہ بازی، اور تلوار آج ہم اٹھا بھی نہیں پائیں گے. 5-5 کلو کی تلوار، 8-8 کلو کی تلوار، نیزے بڑے بڑے لے کر کے چلنا مشکل ہوگا. صحابہ تلوار چلاتے بھی تھے، نیزہ چلاتے بھی تھے. ان کے ہاتھوں میں پریکٹس کرنے کی وجہ سے، مشق کرنے کی وجہ سے وہ طاقت بھی تھی. طاقت صرف کھانے سے نہیں آتی، طاقت کے لیے ورزش، مشقت، محنت. اس طریقے سے آپ ایک مزدور کو دیکھ لیجیے، وہ ایک بورا اٹھا لیتا ہے، اور ہم اگر 10 کلو بھی مارکیٹ سے لے کر کے آتے ہیں کوئی سامان، ہاتھ بھر جاتا ہے. ایک مزدوری کرنے والا کھیت میں مزدور کسان پھاوڑا چلاتا ہے اور ایک بسا، ایک منڈا وہ پھاوڑے سے، کدال سے کوڑ ڈالتا ہے، نہیں تھکتا. اور ذرا ہم کو چلانا پڑے، حالت خراب ہو جائے گی، کیونکہ ہم ٹرینڈ نہیں ہیں، ہم محنت نہیں کرتے. تو محنت کرنے والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے نزدیک احب الی اللہ، اللہ کو زیادہ محبوب. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشق کراتے تھے. تیر اندازی کا مقابلہ ہوتا تھا. صحابہ تیر اندازی، اس زمانے میں تو تیر اندازی نہیں ہو سکتی، لیکن وہ ہتھیار نہیں رہ گیا، تو رائفل کا نشانہ لگانا، نشانہ بازی، نشانہ سادھنا، یہ بھی تیراکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے، پسند کرتے تھے، ترغیب بھی دی. یہی کھیل پسند کیا تھا. یہ سب جسمانی ریاضت، بدنی محنت، اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو اور صحابہ کو مضبوط بنایا کرتے تھے، کیونکہ ان کو جہاد کرنا ہوتا تھا، ہر وقت دشمنوں کا خطرہ. اور آج بھی اسکاؤٹ ٹیمیں ہونی چاہیے. آپ دیکھیں گے بہت سی تنظیمیں ہندوستان میں مسلسل ورزش کر رہی ہیں. میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں. RSS کے شاخائیں ہوتی ہیں، صبح سویرے اور سورج نکلنے سے پہلے ہی وہ لاٹھی ڈنڈا لے کر کے میدان میں ورزش کرتے ہیں، ٹریننگ لیتے ہیں اپنے کو چاق و چوبند رکھنے کے لیے. یہ کام تو مسلمانوں کا تھا. آج ہمارے پاس تمنا تو بہت ہے، ہمارے پاس آرزو تو بہت ہے کہ ہم طاقتور بنے رہیں اور دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں، اور وہ ایک قوم عملاً کر رہی ہے. مشن بھی آپ جانتے ہیں ان کا کیا ہے، دیش نکالا یا گھر واپسی، یہی مشن ہے. ہتھیاروں کی ٹریننگ لے رہے ہیں. ہم اپنے ملک کے دفاع کے لیے لیں، اپنے مسلمان بھائیوں کے دفاع کے لیے لیں، غریبوں کی مدد کے لیے لیں، اور دشمنوں سے لڑنے کے لیے بھی. ہمیں وقت ہم کو چاق و چوبند رہنا، یہ تو اللہ کے رسول کی ترغیب ہے. ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیراکی سکھاتے تھے اور دوڑ کا مقابلہ کرتے تھے. اب ہم کا کرکٹ کا مقابلہ، کرکٹ کا کھیل، دوڑ کے لیے ورزش کی ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دوڑ میں شرکت بھی فرمائی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ 2 مرتبہ آپ نے دوڑ لگائی ہے جب پردہ بھی نہیں ہوا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کسی کو مردوں کے لیے نہیں، عورتیں بھی اپنے کو محنت کریں، مشقت کریں، ان کو بھی ٹرینڈ ہونا چاہیے. وہ گھر کا کام کرنا ہے ان کو،
اور نیت رہے اللہ کی رضا کے لیے اسلام کا دفاع کرنا ضرورت پڑے گی تو میرے بازو میں اتنی طاقت ہے کہ سر جھکا سکتے ہیں، سر کٹا سکتے ہیں، لیکن سر جھکا سکنے والے نہیں بنیں گے ہم۔ یہ چیز تو ہم نہیں، ہم وہ کھیل کھیلتے ہیں جس میں ہماری ورزش نہیں، گیم کھیلتے ہیں، موبائل پر گیم کھیلتے ہیں، ایسے لوڈو کھیلتے ہیں، چھوٹا چھوٹا کام اسی کو ہم بڑا کچھ اس میں جوا بھی ہوتا ہے، اب کمائی بھی کر لیتے ہیں۔ جتنے 9 12 13 سال 15 سال کے نوجوانوں کو جگہ گڈ بنائے ہوئے تب کرتے رہتے، موبائل میں کیا گیم ہو رہا ہے اور ادھر اب بینڈ بجانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ یہ ہمارے لیے اللہ کے رسول کا ایک راستہ دکھانا ہے کہ المؤمن القوی احب خیر واحب الی اللہ، قوی مومن بنو۔ بعض روایتوں میں آیا المسلم القوی خیر من المسلم الضعیف، کہیں مومن کا مسلم شریف کی روایت میں۔ تو اب تو حالات ایسے ہیں کہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین وہ فوجیں ہوا کرتی تھی اور ان کی مشق ہوتی تھی، ٹرینڈ ہوتے تھے، بادشاہ تک گھنٹوں گھنٹوں جنگ کیا کرتے تھے۔ صحابہ ایسے جنگ نہیں کرتے تھے، میدان جنگ میں وہ شیر ببر کی طریقے سے جھپٹتے تھے، جسمانی اعتبار سے دیکھنے میں بڑے ناگر توان اور کمزور ہوا کرتے تھے، لیکن جسم ٹھوس ہوتا تھا۔ اور آپ نے فرمایا کہ المؤمن الضعیف من المؤمن الضعیف، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر، اور ہر ایک میں خیر۔ مطلب یہ ہے کہ اگر جسمانی ساخت کے اعتبار سے کوئی کمزور ہے، بیمار رہتا ہے، علاج کرتا ہے، تو ایسا مطلب نہیں کہ ناقدری ہو رہی اس کی، ہاں پر اس کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے۔ ورنہ کوئی کمزور ہے جسمانی اعتبار سے، وہ کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے لیکن جسم میں لگتا نہیں، تو اس کی مذمت نہیں کی گئی ہے۔ کاہل، کامچور، آلسی، ایسے مسلمانوں کے بارے میں جو کامچور قسم کے جسم پالنے والے، جس کو ہم لوگ اپنی مادری زبان میں احدی کہتے ہیں، اس کی مذمت کی گئی ہے۔ فی کل خیر فرما کر کے ان کی بھی عزت رکھی ہے اور طاقت والوں کی تعریف کی۔ بہت سی تنظیمیں سوچ رہی ہیں، بہت سے مسلمان ایسا کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کا اجتماعی ورزش ہونی چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے اپنے دیش کی حفاظت، اپنے قوم کی حفاظت، اپنے ملک کی حفاظت، اسلام کی حفاظت۔ یہ اللہ کا حکم ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَرِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ یہ حکم دیا گیا ہے، اعدوا لهم، ان کے لیے تیاری کرو، اپنے ایمان کو مضبوط بناؤ، اپنے عمل کو اچھا بناؤ، اپنے جسم کو مضبوط بناؤ، اپنے دفاع کے لیے تمام وسائل جو جائز طریقے پر اور قانونی طریقے پر اختیار کر سکتے ہو کرو۔ یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، امر کا صیغہ ہے، مستطاعتم، جتنا تم سے ہو سکے۔ آج دوسرے ملک نے ہتھیار میں سبقت کر لی، امریکہ ہے، فرانس ہے، برطانیہ ہے، روس ہے، دیکھیں روس نے حملہ کر دیا یوکرین پر۔ اس کے بعد سے بم ہے، اسلامی ممالک کے پاس دولت کی فراوانی، پیٹرول، تمام ان کی رقم امریکہ یورپ میں یا عیاشی میں لگے رہے، آج گھگیا رہے ہیں، ان کا پیسہ انہیں کے پیسے سے ہتھیار اور گھگیا رہے۔ یہ سب ہماری ناعاقبت اندیشی ہے۔ ہمارے جو حکمراں ہیں عیش پرست، ہمارے حکمراں جو ہیں یہ دولت کے اندر پڑ کر کے عیاشی میں مبتلا ہیں، جوؤں میں لمبی لمبی رقم ہانکنا، اور اس میں سے جو قوم کا پیسہ، زمین سے جو پیٹرول نکل رہا ہے، کچھ رفاہی کام کر دیا کرتے ہیں اور اسی کو ہم سمجھتے ہیں بڑا، اربوں اربوں کا ڈالر کا وہ ہدیہ اپنے دشمنوں کو دے دیتے ہیں اور عیاشی میں لگا دیتے ہیں، اور گنج کروڑ ڈالر جو ہے دین کے کام پر بڑی مسجد بنا دیا، کوئی کام کیا، ٹھیک ہے اچھا کام ہے، لیکن جس طریقے سے اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی قوم کو فوجی مشق کرانی چاہیے تھی، اپنے قوم کو
ہتھیار سکھانا چاہیے تھا، اپنے ملک کے لیے، اپنے دیش کے لیے کرنا چاہیے تھا۔ یہ اب ہمارے نوجوان اپنے مستقبل کو سوچیں، ہماری مائیں اور بہنیں اپنے بچوں کے اندر وہ اسپرٹ پیدا کریں جو اسلام چاہتا ہے کہ طاقتور رہو، مضبوط رہو، توانا رہو۔ اب ہماری قوم میں اگر یہ شعور نہیں پیدا ہوا، احساس نہیں پیدا ہوا، تو آپ انجام دیکھ لیجیے گا جو حالات گزر رہے ہیں، جن حالات سے آج ہم گزر رہے ہیں، سوائے دہشت کے اور سوائے خوف کے اور کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے نہیں۔ کوئی کام ہم کرنے کے لیے اجتماعی طور سے تیار نہیں، اور اگر کہیں مشق بھی ہوتی ہے، کبھی لاٹھی کا کھیلنا، بنوٹ کھیلنا، کشتی لڑنا، یہ پہلے تو چلتا تھا لیکن اب اس کا عطا پتہ بھی نہیں۔ اور باقی بعض تنظیمیں جسے جمعیت علماء محمود مدنی اسکاؤٹ ٹیمیں مشق ورزش کرا رہے ہیں، اس میں حصہ لینا چاہیے۔ ایسی جو کہ تنظیمیں ہیں، مگر اپنے اسلام کا دفاع ہر حال میں کھل کر کے کرنا، یہ ہمارے دینی فریضہ، ایمان کا فریضہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے کہ رسول کائنات کیا چاہتے ہیں اس حدیث پاک سے کہ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔